مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. پیشین گوئی کے حوالے سے پڑھیں گے، اور قرآن کریم کی وہ خبر ایسی تھی کہ آپ اسے محیر العقول، یعنی جس وقت قرآن کریم نے یہ پیشین گوئی کی اس وقت اس کے اوپر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس زمانے میں اعلان نبوت فرمایا، اس زمانے میں دنیا میں دو طاقتیں بڑی اہم تھیں، ایک تو تھے رومی اور دوسرے تھے ایرانی۔ ایرانی جو تھے وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور رومی اہل کتاب تھے، اور ان کے درمیان بہت عرصے سے آپس میں جنگ و جدال کا ماحول تھا۔ ایسا ہوا کہ ایرانی جو تھے انہوں نے رومیوں کو شکست دے دی اور رومی ہار گئے۔ جب رومی ہار گئے تو رومی تھے اہل کتاب، روم والے کیا تھے؟ اہل کتاب۔ مکہ والوں کی، جو مکہ کے کافر تھے، ان کی ہمدردیاں تھیں ایرانیوں کے ساتھ، اور جو مسلمان تھے ان کی ہمدردیاں تھیں روم کے ساتھ۔ جب رومی ہار گئے تو مکہ والوں نے کہا جیسے ان مشرکوں نے ان اہل کتاب کو شکست دے دی ایسے ہی ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مکہ والوں نے کہا جیسے اہل کتاب وہاں ہار گئے ایسے ہی تم بھی اہل کتاب ہو، تم بھی دعویٰ کرتے ہو ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، تو ہم اسی طرح جس طرح ایرانی آج رومیوں کو شکست دے چکے ہیں اسی طرح ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی جو آیات بینات تھی وہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر فرمایا کہ ان قریب دوبارہ رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ غلبت الروم فی ادنى الارض، آج ہم نے پہلی رکعت میں یہ قرات بھی کی، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں ایسا ہوگا، چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ دوبارہ رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ اور اللہ نے جو اس سورہ روم کا ابتدائیہ ہے اس کی جا کے آج کوشش کریے گا کہ پڑھیے گا اس کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلوب کیا رکھا ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی کہ چند سالوں میں دوبارہ رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے پاس جاتے ہیں اور مشرکوں سے کہتے ہیں کہ اپنے مشرک بھائیوں کی فتح پر زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو، ان قریب دوبارہ تمہارے جو مشرک بھائی ہیں، جو کفار ہیں، وہ دوبارہ ہاریں گے اور دوبارہ اہل کتاب غالب آئیں گے۔ اس وقت اس بات کو کس نے ماننا تھا کہ ابھی تو ان کو فتح ملی ہے اور روم کے جو ہیں حالات بڑے پسماندہ ہیں، کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ رومی غالب آئیں گے؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں قرآن کریم نے یہ بیان کیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان جب سنا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کفار کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دوبارہ رومی غالب آئیں گے، تو ابی بن خلف جو تھا کافر وہ اس سے نہ رہا گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ پیر کرم شاہ نظری نے ضیاء القرآن میں اس کی بڑی شرح کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جھوٹا نہیں، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے نا تو میں تیرے ساتھ شرط لگانے کو تیار ہوں۔ شرط لگا لیتے ہیں کہ اگر 3 سال تک ایرانی غالب آئے تو شرط تو جیت گیا، اگر 3 سال تک رومی دوبارہ غالب آ گئے تو شرط میں جیت جاؤں گا۔ یہ شرط رکھی اور 10 اونٹ طے ہو گئے، 10 اونٹ کیا ہوئے؟ طے ہو گئے۔ اب یہ شرط طے کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، یہ جو سنین کا لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے،
3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ آپ بھی اندازہ کریں کہ اہل عرب ہیں، قرآن عربی زبان میں اترا، اور عربی جاننے والے بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریح کے ہمیں طالب نظر آتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ علیہ السلام کسی بات کی تشریح نہ کریں تو صحابہ کرام بھی اس کے فہم سے واقف نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے، جاؤ جا کے اونٹوں میں بھی اضافہ کرو، سالوں میں بھی اضافہ کرو۔ تو اب روایات میں یہ آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے، ابی بن خلف سے جا کر کہا چلو 10 سال کرتے ہیں۔ اچھا یہ 3 سال میں اختلاف ہے، بعض نے 5 ذکر کیا، پیر کرم شاہ الازہری نے 3 لکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب 10 سال ہو گئے کہ 10 سالوں کے اندر اندر، اور اونٹ بھی 100 کے قریب ہو گئے کہ 100 اونٹ ہو جاتے ہیں اور سال بھی بڑھ جاتے ہیں کہ جی اگر 10 سالوں کے اندر اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں تو پھر شرط میں جیتا، اور اگر ایرانی ہی غالب آئیں تو تو جیت گیا۔ اور آپ دیکھیے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا، جب یہ فتح کی خبر مسلمانوں کو ملی، عین اسی موقع پر یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ روم نے ایران کو شکست دے دی ہے اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابی بن خلف اس سے پہلے مر چکا تھا، تو ابی بن خلف کے وارثوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 100 جو اونٹ تھے، 100 کے قریب وہ اونٹ وصول کیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اونٹ کتنے ہوں گے، جب وہ 100 کے قریب اونٹ لے کر آئے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، اور ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اور اللہ پر جو یقین ہے وہ کتنا مستحکم ہو چکا ہوگا، اور رسول اللہ علیہ السلام سے جو محبت ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا، اور دیکھنے سننے والوں کے ایمان کا بھی کیا عالم ہوگا عروج کا۔ تو جب آپ آئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب شرط لگائی تھی اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی، جب شرط لگائی تھی اس وقت شرط حرام، اب چونکہ شرط حرام ہو چکی ہے، جوا حرام ہو چکا ہے، لہٰذا ان کو سب کو صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں دے دو، ان کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان سنا، وہ سارے کے سارے اونٹ دے دیے، وہ سارے کے سارے اونٹ دے دیے۔ ایسے تو نہیں صدیق اکبر کہا گیا، ایسے تو نہیں کہا گیا کہ صدیق اکبر کائنات کی سچی ترین ہستی، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ معزز ترین ہستی۔ تو قرآن کریم کی اس بات پر اس وقت کے لوگ بھی اور بعد والے لوگ بھی حیران تھے، اور جس بندے نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے وہ یہاں آ کے خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے قرآن کریم کی، یہ وہ خبر ہے، یہ وہ پیشین گوئی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی اپنی زبان سے لفظ نکال نہیں سکتا، چونکہ ایسا ہوا ہے، اور تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ۔ اور ہم اس بات کو سن کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تیرا کروڑ شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کے ماننے والوں میں، قرآن کے پڑھنے والوں میں، ہمیں مسلمان امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔